اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہر دور میں انسان ایک بنیادی سوال سے دوچار رہا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ ان سوالات کے جوابات صرف سائنس، فلسفہ یا مذہب کی سطحی تشریحات سے ممکن نہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن، روح اور سر ازل سے ہے۔ اسی لیے آج ہم زندگی اور موت کے روحانی مفہوم کو اس کی کامل گہرائی کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ زندگی کیا ہے۔ زندگی صرف دھڑکنوں، خون کے بہاؤ، سانسوں یا اعصابی نظام کا نام نہیں۔ زندگی وہ چیز ہے جو جسم میں روح کے داخل ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ روح کا جسم میں آنا ہی زندگی کا اصل راز ہے۔ یہی روح انسان کو منطق، شعور، عرفان اور احساس عطا کرتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، زندگی کا اصل مقصد ہے اپنے نفس سے اوپر اٹھ کر اپنی روح کی شناخت حاصل کرنا۔ قرآن ہمیں زندگی کا مقصد بہت واضح الفاظ میں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یہاں صرف نماز، روزہ نہیں، بلکہ عرفان الہی یعنی اللہ کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کی محبت میں فنا ہونا ہے۔ سامعین کرام، زندگی نفس سے روح تک، ظاہر سے باطن تک، دنیائے کثافت سے عالم نور تک کا ایک سفر ہے۔ اکثر لوگ موت کو ختم ہو جانا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن موت کو پیدا کی گئی چیز کہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں موت زندگی سے پہلے بیان ہوئی ہے۔ علماء باطن کے مطابق موت دراصل ایک کیفیت ہے، ایک عبوری لمحہ جس میں روح ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، روح عالم امر سے ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح لامکانی ہے، نورانی ہے، فنا سے پاک ہے، عالم ازل کی باسی ہے، عالم دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجی گئی ہے۔ موت کے بعد روح کا پہلا مقام عالم برزخ ہوتا ہے۔ یہاں اس کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کی طرح مکمل اختتام نہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں، میں موت اس لیے نہیں چاہتی کہ دنیا سے نجات ملے، بلکہ اس لیے کہ محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت وہ لمحہ ہے جب پردے ہٹتے ہیں اور اصل حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت ایک فنا ہے جو سالک کو بقا کی طرف لے جاتی ہے۔ صوفیاء کے نزدیک موت ایک وصال ہے، محبوب حقیقی سے ملاپ ہے۔ اسی لیے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، موت اس کے لیے تکلیف نہیں بلکہ راحت بن جاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہاں موت کو چکھنے سے تعبیر کیا گیا، مطلب یہ کہ موت ایک مستقل فنا نہیں بلکہ ایک عارضی تجربہ ہے، ایک کیفیت ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں، موت کے وقت انسان اپنی اصل کو پہچان لیتا ہے، مگر افسوس کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ موت کے بعد روح جس مقام پر منتقل ہوتی ہے اسے قرآن برزخ کہتا ہے، جیسا کہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ یہاں نہ دنیا ہے نہ قیامت، صرف انتظار اور حقیقتوں کا انکشاف ہے۔ برزخ میں مومن کو جنت کی خوشبو دکھائی جاتی ہے، فاسق کو عذاب کی جھلک۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سالک اپنے رب کے فیصلے کا پہلا نظارہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جاتی ہے، مگر کافر کی روح نکلنے کے متعلق فرمایا، ایسے جیسے گیلی اون کو کانٹوں سے کھینچا جائے۔ یعنی موت صرف ایک کیفیت نہیں بلکہ روحانی کیفیتوں کی انتہا ہے، جس کا تعین ہماری زندگی کے اعمال سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے۔ صوفیاء اس حدیث کی بنیاد پر فرماتے ہیں، جو اپنے نفس کی خواہشات کو مٹا دیتا ہے وہ حقیقتاً زندہ ہے، باقی سب مردہ ہیں۔ یعنی نفس کا قتل، روح کی حیات۔ یہی تصوف کا سب سے اعلیٰ مقام ہے،
جیسے فنا فی اللہ۔ سامعین کرام، زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف سانس لے رہا ہو۔ زندگی تب ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، روح بیدار ہو، نفس قابو میں ہو، دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ جسمانی زندگی محض سانسوں کا تسلسل ہے، روحانی زندگی اللہ تعالیٰ سے تعلق کا تسلسل ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ یعنی دنیا ایک سراب ہے، آخرت حقیقت ہے۔ دنیا محدود ہے اور آخرت لامحدود ہے۔ جو یہاں مر کے زندہ ہوا وہ وہاں باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام کی قبریں فیض کا ذریعہ ہیں، کیونکہ ان کی روحیں قبر کی قید میں نہیں بلکہ اپنے مقام قرب میں ہیں۔ عوام الناس میں موت کا تصور ڈر، قبر، اندھیرا اور سانپ بچھو سے جڑا ہوتا ہے، لیکن صوفیاء کے ہاں موت کا مطلب وصال، وصل، لقاء اور محبوب کا دیدار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو موت سے ڈرتا ہے وہ دنیا کا عاشق ہے، جو موت کا مشتاق ہے وہ محبوب حقیقی کا طالب ہے۔ کتنے اولیاء کرام ایسے ہیں جن کے مزاروں پر آنے والے زائرین کو روحانی فیض، سچی خوابیں اور کشف و کرامات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کے بعد بھی حیات جاری ہے، مگر روحانی سطح پر۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں روحیں اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہیں اور صاحب عرفان کا فیض بند نہیں ہوتا، وہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ موت کو یاد رکھیں، نفس کو ماریں، نیت کو پاک رکھیں، ذکر و مراقبہ سے روح کو طاقت دیں۔ صوفیاء کے مطابق جو ہر دن موت کو یاد کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا موقع ہے، خود کو پہچاننے کی راہ ہے، روح کو نکھارنے کا وقت ہے، جبکہ موت اصل حقیقت کی واپسی ہے، ظاہر سے باطن کی طرف سفر ہے، فانی سے باقی کی طرف ہجرت ہے۔ زندگی اور موت کی بحث محض فلسفہ یا عقیدہ نہیں بلکہ حقیقت نفس سے جڑی ہوئی ایک گہرائی ہے۔ ایک قول ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جو انسان زندگی کو امتحان اور موت کو وصال سمجھے وہ نہ دنیا کا غلام ہوتا ہے نہ موت سے ڈرتا ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے زندگی کا مقصد معرفت الہی ہے، موت فنا نہیں بلکہ تبدیلی ہے، روح باقی رہتی ہے اور صوفیاء موت کو وصال کہتے ہیں۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، برزخ عالم نور کا دروازہ ہے، ذکر، عبادت اور تصوف موت کی تیاری ہیں۔